ہے نہ کسی مسلمانوں کو بلا کے پوچھا، نہ کسی مذہبی علماء کو بلا کے پوچھا، کسی سے نہیں پوچھا، وہ اپنے من میں جو آیا وہ کر لیا انہوں نے، اور وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تلنگانہ ان میں ان کی راج ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ ریاستی جمعیت علماء کے صدر حافظ پیر شبیر احمد سابق MLC نے آج اپنی تنظیم کے تمام ورکنگ کمیٹی ارکان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی اور سیکریٹریٹ کی مساجد کی شہادت کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے ان دونوں مساجد کی شہادت کی سخت مذمت کی اور بتایا کہ اگر ریاستی حکومت ان مساجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کرنے کا واضح تیقن نہ دے تو جمعیت علماء بڑے پیمانے پر احتجاجی مہم شروع کرے گی اور ضرورت پڑے تو جیل بھرو تحریک شروع کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ حافظ شبیر احمد نے کہا کہ حکومت کی کارروائی سے مسلمانوں کے جذبات شدید طور پر مجروح ہوئے ہیں اور وہ مزید صبر و تحمل سے کام نہیں لے سکتے۔ حکومت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ احتجاجی رائے عمل کو خطیت دینے سے قبل جمعیت کے تمام قائدین اور ذمہ داروں سے ایک اور بار مشاورت کریں گے۔ جو ہے نا تلنگانہ کے اندر اتنے مسلمان ہیں، نہ کسی مسلمانوں کو بلا کے پوچھا، نہ کسی مذہبی علماء کو بلا کے پوچھا، کسی سے نہیں پوچھا، وہ اپنے من میں جو آیا وہ کر لیا انہوں نے، اور وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تلنگانہ ان میں ان کی راج ہے۔ نظام کے جتنے بلڈنگیں توڑیں گے، اپنے نام کی بلڈنگیں بنائیں گے، اور اس میں چاہے مسجدیں آؤ یا مندر آؤ، سب کو توڑ دیں گے، کیونکہ وہ اپنے کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو ہماری بھی طاقت دیکھیے، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے عبادت گاہوں کو جو شہید کیے ہیں، ہم جمعیت علماء، ریاستی جمعیت علماء خاموش بیٹھنے والی نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا ایک میٹنگ کے اندر، جو تمام علماء کی میٹنگ تھی، اس میں یہ کہا تھا ہم ملنے والے نہیں ہیں کسی سے، بلکہ ہم ہو سکا تو پہلے احتجاج کریں گے، اور احتجاج جو ہے نا اس میں کامیاب نہیں ملے گا تو ہم جیل بھریں گے، پہلے جیل بھریں گے اور جا کے کہیں گے کہ بھائی ہمیں ہماری مسجد چاہیے، اسی جگہ چاہیے۔ پہلے ہم یہ شروع کریں گے، ایک دن پورے آندھرا تلنگانہ کے اندر، ریلسیما کے اندر، سب کے اندر ایک دن یہ شروع کریں گے، احتجاج کریں گے ایک دن، کسی ایک دن، اور اس کے بعد تمام اضلاع کے کلکٹرز اور جو ہے نا جو دیہاتوں کے اندر، منڈلوں کے اندر جو ذمہ دار ہیں، ان کے پاس جا کے ہم جو ہے نا باضابطہ جو ہے نا لیٹر دیں گے کہ ہمیں مسجد چاہیے، میمورنڈم دیں گے کہ ہمیں مسجد اسی مقام پہ چاہیے۔ یہ دھیرے دھیرے اس لیے کریں گے کیونکہ اب محرم شروع ہونے والا ہے، تو ہمارا یہ ہے کہ ایک کام کرتے ہوئے آ کر اس کے بعد جو ہم کو کرنا ہے کریں گے۔ اس کے بعد ان کے جتنے جلسے ہو رہے ہیں، چاہے وہ MLA ہو یا منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو، جو ہے نا وہ جہاں بھی جو ہے کوئی بھی پروگرام کریں گے تو ہمارے علماء جائیں گے، اور ہمارے علماء جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ ہمارے کو مسجدیں چاہیے، پہلے ہمیں مسجدیں بنا کے دیں، اور جو ہے نا مسجدیں اسی مقام پہ بنا کے دیں، دوسرے مقام پہ ہمیں مسجد نہیں چاہیے۔ یہ ہم جو ہے نا پروگرام لے کے اسی طرح اس کو لے کے ہر جگہ بتائیں گے کہ ہم کو دوسری جگہ یہ مسجدیں ہم کو اسی جگہ چاہیے۔ یہ پروگرام ہم ہر جگہ جو ان کے MLA ہو یا وزیر ہو یا کوئی بھی وہ پروگرام کریں گے تو پیسفل طریقے سے ہمارے علماء اور ہمارے نوجوان کھڑے ہو کے یہ بتائیں گے اور یہ بولیں گے ہم کو دوسری جگہ مسجد ہمارے کو منظور نہیں۔ یہ ہمارا ایک پروگرام ہے، کلیکٹرز کو دیں گے، سارے چیزیں کریں گے، کیونکہ اور ہم کسی حال پہ جا کے کوئی CM سے نہیں ملیں گے، کیونکہ ہمارے مسجد شہید کیا اور ہم جا کے اس کے ملے، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے ہمارے عبادت گاہ کو اس نے شہید کرا دیا، اور پھر اس سے جا کے ہم ملیں اور اس سے ریکویسٹ کریں کہ بنا کے دیں؟ اس کا کام ہے کہ بنا کے دینا چاہیے۔ ایک یہ تو یہ ہوا، اور دوسری یہ بات یہ ہوئی ہمارے پاس کہ کیونکہ آندھرا اور تلنگانہ کا دونوں کا ذمہ دار ہوں، جمعیت علماء کا میں صدر ہوں، تو جو ہے نا ہمارے جو ممبر ہیں پورے، یعنی تلنگانہ کے اندر 9 لاکھ چلر ہیں اور آندھرا کے اندر 7 لاکھ چلر ہیں، تو اور اب تک جو ہے نا ممبر سازی شروع ہو چکی ہے، اور تقریباً 60% ممبر سازی ہو چکی ہے ہماری تلنگانہ اور آندھرا کے اندر، اور اب کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ 16 لاکھ ممبر سازی کریں آندھرا اور تلنگانہ کے اندر۔ ہماری جو ہے نا ہم
ایسا نہیں ہے کہ 2 سال میں ایک مرتبہ ہم جو ہے ممبر بناتے ہیں. ہر ایک ممبر بنا کے جمعیت علماء کتنی مضبوط ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تلنگانہ ہو یا آندھرا پردیش میں ہو. اور اسی طرح پورے ہندوستان کے اندر لگ بھگ 2 کروڑ کے قریب جو ہے ہمارے ممبر ہیں یا ہمارے ممبر ہیں موجود. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہند نے جو ہے عصری تعلیم کا نیا نصاب لایا ہے، جو نیا نصاب انہوں نے لے کر آیا ہے، اس نصاب کے اندر ہمارے تمام چیزوں کو ختم کر دیا. انہوں نے اپنے مذہبی عقائد شری رام ہو یا کرشن ہو ان کے تعریف اس میں کیا گیا ہے اور انہی کو جو ہے نا پیش کیا گیا ہے. وہی اصل بتایا گیا ہندوستان کے اندر. ہمارے تمام اکابرین کو جو جنگ آزادی لڑے تھے ان تمام کو ہٹا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اسی وجہ سے ہندوستان قائم ہے. تو اس لیے ہم کو یہ اس بات کی فکر ہے کہ جب نیا نصاب تعلیم آ چکا ہے تو ہمیں فکر ہے کہ ہمارے کالج کے بچے یا اسکول کے بچے یا آنے والے نسلیں ہمارے کیا ہوگی. ہمارے اکابرین نے تو جو ہے نا اس سے پہلے انگریزوں نے بھی یہی تعلیم لائی تھی تو ہمارے اکابرین نے اس وقت جو ہے اس کا مقابلہ کیا تھا اور انہوں نے دینی تعلیم کو عام کیا تھا اور جو ہے نا اسی لیے جو ہے نا تو مدارس قائم ہوئے تھے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو کالج کے اندر یا اسکولوں کے اندر جو عصری تعلیم حاصل کریں لیکن گھروں میں وہ بچوں کو دین سے لگائیں، دین سے ان کو جو ہے نا بتائیں دین کیا چیز ہے، ان کا دین مضبوط کریں اور ان کو دین کے جو ہے نا کتابیں پڑھانے کی سنائیں. اور آن لائن کرنے کا ارادہ ہے کہ ہمارے کو بتائیں گے عشاء کے بعد یا 9 بجے کے بعد جو کالج کے بچے ہیں اسکول کے بچے ہیں آن لائن جو کہیں گے. جو اس سے پہلے ہمارے 70 سال پہلے جو ہمارے مولانا محمد میاں صاحب نے کتاب لکھا تھا دینی تعلیمی رسالہ، اس کو مختلف زبانوں میں ہم شائع کر کے ان بچوں کو بتائیں گے کہ دینی تعلیم یہ ہے، دینی تعلیم سیکھیے، قرآن شریف سیکھیے، کچھ بھی تعلیم حاصل کر لیے لیکن آپ مسلمان بن کے رہیے. ویسا کیا کہ اس طرح کرنا چاہیے. اس لیے ایک کمیٹی بھی بنائی ہم نے. اس کمیٹی جو ہے نا عنقریب 1 ہفتے کے اندر اس کی پوری رپورٹ دیں گی ہم کو کیا کرنا ہے، آن لائن کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور بچوں کو جو کالج کے بچے پڑھ رہے ہیں، اسکول کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ہم کیا جائیں ان کو جو ہے دین کی باتیں سکھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے علماء آنا چاہیے، ہمارے دانشور آگے بڑھنا چاہیے. صرف یہ ہے کہ امامت کر لیں یا اسکولوں میں مدرسے میں پڑھا رہے نہیں ہے بلکہ یہ بچوں کو بھی دینی تعلیم دیں. ان بچوں کو بھی جو ہے قرآن شریف پڑھائیں. اس کے لیے کوشش کرنی ہے کیونکہ آگے چل کے پتہ نہیں ہمارے نسلوں کو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. بس ریاستی اردو اکیڈمی کی زیر اہتمام منگل 18 اگست کو صبح 11:30 بجے تا دوپہر 2 بجے گوگل میٹ پر ایک قومی ویبنار منعقد کیا جا رہا ہے. اس کا موضوع عصر حاضر میں اردو زبان اور ادب کا فروغ، مسائل اور امکانات رکھا گیا ہے. اردو اکیڈمی کے سیکرٹری ڈاکٹر محمد غوث نے بتایا کہ صدر اردو اکیڈمی ڈاکٹر رحیم الدین انصاری اس کی صدارت کریں گے. انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے اعلان کردہ قومی تعلیمی پالیسی کے پس منظر میں اس ویبنار کی بڑی اہمیت ہے اور اس ویبنار میں پیش کردہ تجاویز اور مقالوں کی روشنی میں اردو کے تحفظ اور اس کے فروغ کا لاحمل مرتب کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل بتاریخ 18 اگست 2020 بروز منگل تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کا ایک تاریخی قومی ویبنار منعقد کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے عصر حاضر میں اردو زبان و ادب کا فروغ، مسائل اور امکانات. اس ویبنار میں ملک کے قابل اساتذہ، پروفیسرز، اکیڈمیشینز اور اسکالرز، دانشوران حضرات انشاءاللہ اس کو مخاطب کریں گے. یہ اس ضمن میں پہلا ویبنار ہوگا جس میں انشاءاللہ تمام مسائل اور امکانات پر بحث کی جائے گی. اکثر ویبنار میں مسائل پر زیادہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے لیکن یہاں امکانات پر بہت ہی غور و خوض کیا جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اردو زبان نہ صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ ایک کلچر ہے اور زندہ قومیں اپنی کلچر کی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتی ہیں اور اس کے لیے امکانات کو تلاش کرتی ہیں. میں اس ضمن میں خصوصاً تلنگانہ کے تمام محبان اردو سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ اس ویبنار کا مشاہدہ کریں جو فیس بک، یوٹیوب اور ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ راست طور پر نشر کیا جائے گا. یہ 11:30 سے 2 بجے تک ہوگا. گوگل میٹ پر بھی ہوگا. اس کی ID بھی آپ فیس بک سے، ہمارے ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. پھر ایک بار میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ
ان تمام اساتذہ حضرات کا، دانشور حضرات کا، پروفیسر حضرات کے تمام اپنے خیالات سے آپ محفوظ ہوں. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ نہ صرف ویبینار ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر یہ ہماری ریاستی اردو اکیڈمی کی ریاستی یہ ایک لسانی پالیسی کی حیثیت سے یہ پیپر، یہ ڈاکومنٹ انشاءاللہ سامنے آئے گا. اور یہ ایسے وقت ہونے جا رہا ہے جبکہ نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 موضوع بحث ہو رہی ہے. تو ایسے وقت میں جہاں دیگر دوسری زبانیں ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں، ایسے وقت میں اردو کو بچانا، اردو کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہمارا ایک اہم فریضہ بن چکا ہے. میں پھر ایک بار ہمارے محترم چیئرمین صاحب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی سرپرستی میں یہ ہونے جا رہا ہے. اور میں یہ خواہش کرتا ہوں، یہ گمان رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ قومی ویبینار اور بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں منعقد ہوتے رہیں گے، اور بھی اردو دنیا انشاءاللہ ریاستی اردو اکیڈمی سے مستفید ہوتی رہے گی. السلام علیکم، شکریہ. کاروان کے مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے آج اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا جو شدید بارش کی وجہ سے متاثر ہوئے. انہوں نے نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی اور سڑکوں پر جو کھڈے پڑ گئے ہیں ان کی فوری درستگی کی متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی. جن علاقوں کا کوثر محی الدین نے دورہ کیا وہ نانا نگر، گولکنڈا، ٹولی چوکی، لنگر ہاؤس بلدی ڈویژن کے تحت آتے ہیں. زونل کمشنر بی پراونیا اور دیگر بلدی عہدیداروں کے علاوہ کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، عزیز خان پٹھان، ہارون فرحان، وجیہ الزماں صدیقی وغیرہ بھی ان کے ہمراہ تھے. آج صدر محترم کی ہدایت پر حلقہ کالبان کے مختلف بلدی وارڈوں کا زونل کمشنر کے ساتھ میں تفصیلی دورہ ہوا، جو سابقہ کے اندر منظور شدہ کاموں کی پینڈنگ کی وجہ سے اور ڈی سیلٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے، کئی کنٹریکٹرز کے پاس لیبر نہ ہونے کی وجہ سے، جو پچھلے 4 دن سے لگاتار جو بارش ہوئی جس کی وجہ سے کئی علاقہ جات کے اندر، چاہے وہ شاطر نگر ہو یا ندیم کالونی ہو، وراثت نگر ہو یا حکیم پیٹ، کالا بنگلہ، NSF کالونی، گولکنڈے کے کئی علاقہ جات کے اندر آج پیدل دورہ ہوا، جس کے اندر نانا نگر بلدی ڈویژن، ٹولی چوکی بلدی ڈویژن، گولکنڈا بلدی ڈویژن، لنگر ہاؤس بلدی ڈویژن کا تفصیلی دورہ ہوا، جہاں پر کئی کام منظور تھے اور ان تمام کاموں کو جو پینڈنگ کیا گیا. اور زونل کمشنر نے ہدایت دی کہ ایگزیکٹو انجینئر کو کئی ایسے کنٹریکٹرز ہیں، چاہے وہ ڈی سیلٹنگ کے ایجنسیز ہو یا PC روڈس کے ہو، جو پچھلے 1 سال 1.5 سال سے جو پینڈنگ کرے، ان تمام ایجنسیز کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے 1 سال کے لیے ڈی بار کرنے کا انہوں نے ہدایت دی. اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی نئے کام آج بتائے ان تمام کاموں کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا. اور حلقہ کاروان کے کئی مین روڈ، بستی کے مین روڈ اور علاقہ جات کے سب روڈ کو بھی MP صاحب نے پچھلے 15 دن پہلے کمشنر اور MED سیکرٹری کو ایک خصوص کیا تھا لیٹر، جس کی وجہ سے آج کئی حلقہ جات کے اندر BT روڈ کے بھی نئے پرپوزل بنائے جا رہے ہیں. ان تمام کاموں کو بھی سینکشن کرنے کا فیصلہ کیا. اور آج کے جتنے بھی کام تھے ان تمام کاموں کو سینکشن کرنے کا فیصلہ کیا. اور فوری ایگزیکٹو انجینئر، ڈپٹی انجینئر کو بتایا کہ چاہے وہ سے بھی بلدی ڈویژن کے اندر ہو ان تمام اسٹیمیٹ پریپیئر کریں اور 2 دن کے اندر لا کر دینے کے بعد اس کو سینکشن کرنے کا فیصلہ کیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو سابقہ کے اندر ST سب پلان کے تحت ایک پرپوزل دیے تھے اسے کاروان کے یا گڑا بلدی ڈویژن، گڈی ملکاپور، لنگر ہاؤس کے اندر جہاں پر بھی SC لوکیلٹیز ہے ان تمام اسٹیمیٹ کو بھی سینکشن کرنے کا فیصلہ کیا. میں آج جو دورے میں تھے ان تمام آفیسر کے ساتھ میں، چاہے بلدی اور واٹر ورکس اور خاص طور سے واٹر ورکس کے، میں سابقہ میں بھی پچھلے 8 دن پہلے MD صاحب سے ملاقات کیا تھا اور اس وقت بتایا تھا جیو گڑا ڈویژن 4 کے اندر پانی کی کئی علاقہ جات کے اندر تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا، 2 بجے رات 3 بجے رات کو پانی آ رہا، اس کے لیے بھی بتایا تھا. اور میں سمجھتا ہوں اس علاقے جات کے اندر ڈویژن 4 کے اندر کئی جگہ پر ابھی سیٹریٹ ہو رہا ہے، اور مگر گولکنڈے کے اندر اور ٹولی چوکی علاقے جات کے اندر کئی جگہ پر پولیشن آ رہی ہے. اس کے لیے بھی نمائندگی MD صاحب سے کیا تھا. میں پھر انشاءاللہ آج MD صاحب سے اور واٹر ورکس کے CM سے بھی نمائندگی کر جہاں پر بھی پولیشن آ رہا ہے آلودہ پانی اس کا کام کرانے کے لیے طے دیتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ اس میڈیا کے ذریعے عوام سے گزارش کرتا ہوں جو کرونا وائرس کی وجہ سے پچھلے ہم 6 مہینے سے لگاتار
आवाम के दरमियान में भी हमारी जमात, आपकी जमात आवाम के सामने रहते हुए काम कर रही है और आपके जो भी मसाइल है आप मुझको या मेरे कॉर्पोरेटर्स को या मेरे जमात के इब्तदाई सदर मुतमदी को बताइए। इंशाअल्लाह हम उन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक हो सकता जमात 24 घंटे हमारी जमात का वर्कर हो, जमात के तमाम जिम्मेदार आपके आवाम के दरमियान में रहते हैं, उन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का भी जो दौरा था सदर मोहतरम की हिदायत पर ख़ास तौर से हल्के गोलकुंडे के अंदर, टोली चौकी, नारायणगढ़, नंगलोच इलाके के अंदर दौरा करें। मैं इन तमाम ऑफिसर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जोनल कमिश्नर का भी, क्योंकि आज तफसीली 3-4 घंटे से सुबह से दौरा कर रहे हैं और उन्होंने तयखुन दिए कि जितने भी आज देखें उन तमाम कामों को सही करने का तयखुन दिए। शुक्रिया खुदा। अहमदाबाद शुरू होने वाले गणेश त्योहार के पेश नज़र रियासती वज़ीर एनवेलस मंडी टी श्रीनिवास यादव ने आज रियासत के तमाम मौके-ए-जात को अहदेदारों, गणेश उत्सव समिति के अरकान और जिम्मेदारों, विश्व हिंदू परिषद के कायदीन के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और कहा कि कोविड-19 के चलते इस मरतबा ये त्यौहार बड़ी सादगी के साथ मनाया जाएगा और हुकूमत तमाम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के वर्कर्स से अपील करती है कि वो मूर्तियां अपने घरों में ही बिठाएं ताकि इस मर्ज को आम होने से रोका जा सके। कोविड-19 की कवायद की पाबंदी भी की जानी चाहिए। वज़ीर एनवेलस मंडी ने मौके में हिंदू औकाफ को हिदायत दी कि वो 11 रोजा त्यौहार के दौरान तमाम गणेश मनादिर में पूजा का एहतमाम करें। उन्होंने बताया कि इस साल बोनाल का त्यौहार भी इंतहाई सादगी के साथ मनाया गया और हुकूमत आइंदा साल बोनाल और गणेश त्यौहार और भी बड़े अजीम शान पैमाने पर मनाएगी। आज के इजलास में वज़ीर दाखिला महमूद अली, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत, कमिश्नर साहिबानाबाद वीसी सजनार, कमिश्नर बल्दिया रुकेश कुमार, भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदर राघवा रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी भगवंत राव, विश्व हिंदू परिषद के सदर रामा राजू और दूसरों ने शिरकत की। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आज गोलकुंडा में वाक़े गोल्फ कोर्स का दौरा किया और बताया कि हुकूमत इसके फरोग के लिए एक कमेटी कायम करेगी। उन्होंने बताया कि 30 एकड़ अराजी पर मौके में आर्कियोलॉजी के दावे और उससे पैदाशुदा तनाज़े को बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి 213 ఎకరాలను హైదరాబాద్ గోల్ఫ్ అసోసియేషన్కి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి హెచ్జీ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి గోల్ఫ్ కోర్ట్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి కొన్ని మధ్యలో ఆర్కియాలజీ సంబంధించినటువంటి ఏఎస్ఐకి సంబంధించినటువంటి కొద్ది ఇష్యూ ఉన్నది, దాన్ని పరిశీలించడం జరిగింది. మరి దానికి వెంటనే మిగతా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక 30 ఎకరాల్లో కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి, చారిత్రాత్మక కట్టడాలకు నష్టం జరగకుండా ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లకుండా మిగతా ల్యాండ్లో అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మరి వాళ్ళకు కూడా అభ్యంతరం లేదని చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా డెవలప్ చేసుకునేటట్లు మరి ఈరోజు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. హైదరాబాద్లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్లో ఈరోజు ఉన్నది. భవిష్యత్తులో ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 గల్ఫ్ కోర్ట్ చేయడానికి గొప్ప అవకాశాలు నేను కూడా చాలామంది సీనియర్ చెప్పడం జరిగింది. మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా హైదరాబాద్ బ్రాండ్ని ఇమేజ్ పెంచే విధంగా హైదరాబాద్లో వరల్డ్ ఫేమస్ ఉందంటే ఇక హైదరాబాద్కి చాలా గొప్ప అని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వ సహకారం కూడా గ్యారెంటీ ఉంటుంది. ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తాం. ముఖ్యంగా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ గారు ఆల్రెడీ ఇందులో ఒక లేక్ కూడా డెవలప్ చేయడానికి కేటీఆర్ గారు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఆ మిగతా ప్రాంతాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేసి మరి ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్ కూడా ఇక్కడ పెట్టడానికి కూడా గవర్నమెంట్ తరఫున సహాయం అడిగింది. త్వరలోనే ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారి దగ్గర మాట్లాడి కొంతమంది ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కూడా స్పాన్సర్గా తీసుకొని कोविड-19 के मरीजों को दवाखानों को मुंतकली में दुश्वारियों की इत्तलात के पस मंजर में रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एक लाइफलाइन सर्विस शुरू की गई है, जिसके तहत मुतासरीन को मुफ्त एम्बुलेंस के जरिए दवाखानों को मुंतकिल किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस रचागुंडा महेश भगवत ने आज नरीटमेंट में एक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर सुधीर बाबू भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि यह सर्विस 24 घंटे दस्तियाब रहेगी और इसके लिए जरूरतमंदों को
फ़ोन नंबर 9490617234 या फिर 9490617111 पर पैदा करना होगा। రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో 2 అంబులెన్సెస్ లాంచ్ చేయడం జరిగినాయి. ఒకటి సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వాళ్ళ తరఫున స్పాన్సర్షిప్, అది సంయుక్తంగా మన రాచకొండ పోలీస్ అండ్ రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ దే విల్ బి రన్నింగ్. రెండో అంబులెన్స్ యువత అని ఈ ఎన్జిఓ సాకేత్ అని అబ్బాయి యువత ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఛార్జ్, సో వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ 2 అంబులెన్సెస్ స్పెషలీ మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఉన్న భువనగిరి, యాదాద్రి, తర్వాత మల్కాజిగిరి అండ్ ఎల్బీ నగర్ ఈ 3 జోన్ కోసం ఎవరు ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఎవరెవరికి కావాలో వాళ్ళకి పనికి వస్తుంది. మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ప్రస్తుతం ఈ కోవిడ్ పీరియడ్లో 108 అంబులెన్స్ చాలా బిజీ ఉంటాం, దొరకడం కష్టం. అది తర్వాత ఇంకో వేరే ఎమర్జెన్సీ కూడా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఈ అత్యవసరాలు ని చూసి మా కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా ఈ 2 అంబులెన్సెస్ దే విల్ బి ఆపరేటింగ్. ఈ 2 అంబులెన్సెస్ కూడా దాంట్లో ఆక్సిజన్ ఉంది. డ్రైవర్ అది ట్రైన్ డ్రైవర్, అది పారామెడిక్ డ్రైవర్, ఫుల్ ఫ్లెజ్గా పారామెడికల్ స్టాఫ్ లాగా కూడా యాక్ట్ చేస్తారు. ఎక్కడది ఎమర్జెన్సీ ఉంది ఎక్కడ మన కాల్ని బట్టి విల్ యూటిలైజ్ ది సర్వీసెస్ ఆఫ్ దిస్ 2 అంబులెన్స్. మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తర్వాత రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తరఫున సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మన సెక్రటరీ కృష్ణ గారికి, తర్వాత యువత ఎన్జిఓ ఇన్ఛార్జ్ మన సాకేత్ గారు, ఇద్దరికి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. गुज़िश्ता 2-3 दिन से जारी शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना के तमाम टाउन्स में सूरत-ए-हाल खराब हुई है। 2 अजला वरंगल और करीमनगर बुरी तरह मुतासिर हैं। हैदराबाद का हुसैन सागर तालाब भी लबरेज हो चुका है। एजेंसी के हुक्काम भी चौकस और चौकन्ना हो गए हैं। रियासती वज़ीर क़बाली बहबूद सत्यावती राठौर ने आज जिले मुल्क के कलेक्टर एस कृष्णा आदित्य को हिदायत दी कि वो एजेंसी इलाकों के लोगों को जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हैं फौरी राहत और इमदाद पहुँचाएँ। उन्होंने बताया कि जिले में गोदावरी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, चुनाचे नशेबी इलाकों से आवाम का जंगी खतूत पर तखलिया जरूरी हो गया है। रियासत तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की जानिब से एहतमाम करदा 10 दिनों पर मुश्तमिल ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन इफेक्टिव टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च इन लॉ कोविड-19 चैलेंजेस में शिरकत करते हुए अदालतों में पेंडिंग केसेस की सख्त मजम्मत की और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाकर जल्द से जल्द फैसले सादर करने पर जोर डाला, क्योंकि मौजूदा डिजिटल माहौल में ऐसा करना अब जरूरी हो गया है। पुराने शहर के छतरी इलाके में वाक़ चित्रा गुप्ता महादेव मंदिर में आज सुबह के अवलिन सातों में सरके की वारदात पेश आई। पुलिस ने बताया कि नामालूम अफराद मंदिर का गुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुए और चंदे का बॉक्स तोड़कर उसमें से रकम लेकर फरार हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा एम मजीद ने बताया कि इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बताया जाता है कि मंदिर 200 साल पुरानी है। नामपल्ली की अदालत ने दिसंबर 2015 में एक 4 साल लड़की की अस्मत रेजी के इल्जाम में एक 46 साल शख्स को जो शाली बंडे का रहने वाला है उम्र कैद की सजा सुनाई। फर्स्ट एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के सुनीता ने मुलजिम को पोस्को समेत कई दफात के तहत मुजरिम करार पाया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर प्रताप रेड्डी ने इस मुकदमे की कामयाब पैरवी की। मजीद यह कि मुलजिम को 50,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। वजीर तामीरात आमा वी प्रशांत रेड्डी ने आज एक आला सतही इजलास में हालिया बारिश से रियासती शाहराहों को जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो सड़क के रास्तों को जो कट गए हैं और फिर जो शाहराहें खराब हो गई हैं उन्हें फौरी दुरुस्त किया जाए। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोड एंड बिल्डिंग्स सुनील शर्मा, इंजीनियर इन चीफ गणपति रेड्डी और दूसरे भी शरीक थे। मुसलसल 3 दिन की बारिश से साबिक जिले आदिलाबाद में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। धुआंधार बारिश की वजह से कई मार्गात के रास्ते कट चुके हैं। निर्मल जिले में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मंचियाल में जहां 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, वहीं उसके कई मंडल पानी में डूब गए हैं। रियासती वज़ीर सहित ईटा राजेंद्र ने आज अपने हल्के संबली हुजूराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और बारिश से फसलों, सड़कों और तालाबों को होने वाले नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के शुमाली अजला करीमनगर, वरंगल, खम्मम और आदिलाबाद में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। तमाम तालाब पुर हो चुके हैं।
तालाबों में शिगाफ के सबब कई सड़कें कट चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी तूफानी और मूसलाधार बारिश होगी और इस कदर नुकसान होगा कभी ये सोचा नहीं था। जिले सिद्दीपेट के नागनूर मंडल में नाला अबूर करने की कोशिश के दौरान एक शख्स उस वक्त बह गया जब उसकी एसयूवी बहते पानी में डूब गई। दीगर 3 अफराद जो गाड़ी में सवार थे उतर गए और फौरी दरख्त पर चढ़ गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। इन तीनों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने सरपंच और मुकामी नौजवानों की मदद से उनको बचाया। ताहम एसयूवी और बह जाने वाले शख्स का कोई अता पता नहीं चला। पुलिस ने बताया कि यह शख्स 33 साल जय श्रीनिवास है, जो राजन्ना सिलसिला जिले का रहने वाला है। ब्रिटिश एयरवेज ने आज से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी सर्विस बहाल कर दी है और उसकी पहली परवाज आज सुबह 7:30 बजे के करीब हिथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। मुसाफिर की स्क्रीनिंग और उनकी सलामती के तमाम तर इकदाम किए गए थे। ब्रिटिश एयरवेज हफ्ते में 4 दिन पीर, चाशंबा, जुम्मा और इतवार को अपनी परवाजें चला रही है और इसके लिए बुकिंग जारी है। सिकंदराबाद के बोयनपल्ली इलाके के साकिन एक ख़ानदान के बीच अराजी के तनाज़े ने एक शख्स गणेश चारी की जान ले ली। बतलाया गया है कि गणेश चारी का अपने भाई रमेश चारी से एक अराजी के सिलसिले में ज़बरदस्त तनाज़ा चल रहा था। उसकी बीवी उस तनाज़े में शामिल हो गई। फिर ना जाने क्या हुआ कि गणेश चारी को हार्ट अटैक आ गया और वो ख़त्म हो गया। लिहाजा इस ख़ानदान के दीगर अफराद ने बोयनपल्ली पुलिस में आज इस हादसे की शिकायत दर्ज करवाते हुए रमेश चारी को गिरफ्तार करते और मामले को हल करवाने पर जोर डाला, जबकि रमेश चारी अपने घर से फरार बतलाया गया है। शहर हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से मुसलसल बारिश के परिणाम आते ही जा रहे हैं। अभी खबर है कि जिले रंगारेड्डी के मीरपेट इलाके की मिथाली नगर कॉलोनी के तकरीबन घरों में पानी ऐसे घुस पड़ा कि सारे मकीन एकदम ज़बरदस्त अड़चनों का शिकार बन गए और ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। शहर हैदराबाद के केसरा पुलिस हुदूद में मोहब्बत की शादी रचाने वाले एक जोड़े का ज़बरदस्त इबरतनाक अंजाम आज ऐसे सामने आया कि उसकी नई नवेली 20 साल दुल्हन त्रिनयानी ने खुदकुशी कर लेने की खबर दी गई है। उसके लवाहिकीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि कुछ अरसा क़ब्ल रामपल्ली के रहने वाले अक्षय से उसकी शादी हुई थी और उसे शादी के बाद मुसलसल जहनी टॉर्चर करके ख़ुदकुशी पर मजबूर कर रहा था। लिहाजा उनकी लड़की ने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि ये एक तरह से कत्ल हुआ है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात हो गई है। ఉదయం తెల్లవారుజామున 5 గంటల సమయంలో ఒక స్త్రీ పేరు కాల్వల త్రినయని అని చెప్పి హ్యాంగ్ చేసుకొని సూసైడ్ చేసుకుందని చెప్పి కాల్ రావడంతో 100 డైల్ రావడంతో వెళ్ళడం జరిగింది. వెళ్ళి చూడగా ఆమె శారీతోనే హ్యాంగ్ చేసుకొని చనిపోయింది. ఈ విషయంలో వారి తల్లిదండ్రులను పిలిపించి ఫిర్యాదు తీసుకుంటున్నాము. ఫిర్యాదు తీసుకున్న తర్వాత కేసు నమోదు చేసి ఆమె ఆత్మహత్య గల కారణాలపైన దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. దర్యాప్తు చేసి తగు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के लीडर एल रमना ने आज नारायणगुड़ा के पद्मशाली भवन में हैंडलूम हंगर स्ट्राइक करने वाले वर्करों को मुखातिब करते हुए उनसे इजहार यगानियत किया और उनके तई हुकूमत के रवैये की सख्त मजम्मत की। इस मौके पर इनके हमरा साबिका राज्यसभा मेंबर आर आनंद भास्कर और संगम के बहुत सारे मेंबर्स भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद के MM पहाड़ी इलाके में वाक़े अपने ससुराली मकान में एक 24 साल अहमद याफ़ाई नामी ऑटो ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली। खबर मिलने पर राजेंद्र नगर पुलिस के सब इंस्पेक्टर श्रीधर रेड्डी ने नाश का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए उसे दवाखाने रवाना कर दिया और ख़ुदकुशी की वजह दरियाफ्त करने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। मेरा नाम मोहम्मद याफ़ाई, मेरा बच्चा महमूद है याफ़ाई, 24 साल का। ईद के दिन आए थे, लेके चले गए तो वह इनके ससुराल में ऐसा फांसी ले लेके इंतकाल हो गया। मेरे को भी महल्ले वाले बोले तो मालूम है, इसीलिए मैं आया तो गाड़ी के लेने का। क्या काम करते थे साहब लोग? ऑटो चलाते थे। ये कौन सा एरिया है? मोहल्ले का नाम क्या है? बासित बाबा नगर। अच्छा, तो आपको इन सुसाइड करने से पहले कोई ऐसा फ़ोन वगैरह, ऐसा कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं है? कुछ भी इत्तला नहीं, अभी मालूम हुआ मेरे को। जी, तो इन अभी आपके घर में थे नहीं, आपसे अलग थे? हमारे घर में नहीं है, ससुराल के घर में। अच्छा, अभी जो हादसा पेश आया ससुराल के घर में आया नहीं? घर में। अच्छा, इससे पहले इनको कोई ऐसा टॉर्चर वगैरह कुछ था क्या, फाइनेंशियल टॉर्चर वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं।
آپ سے الحمدللہ آپ سے ملاقات میں ملنا جلنا سب اچھا تھا. عید سے ہی مل کے گئے, ایک دن رہ کے کر کے آتے کر کے. کچھ بول کے گئے تھے کیا؟ کچھ بھی نہیں بولا. نہیں سر, کوئی گھر کی پریشانی وغیرہ کچھ نہیں کچھ تھی؟ بھی نہیں بولا. جی. مرکزی وزیر جنگلات و ماحولیات پرکاش جاوڈیکر نے آج ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بہت ساری ریاستوں کے وزرائے ماحولیات کو مخاطب کیا. تلنگانہ کے متعلقہ وزیر اے اندرا کرن ریڈی نے اس کانفرنس میں نرمل ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ سے شرکت کرتے ہوئے تحفظ جنگلات کے سلسلے میں ریاستی حکومت کی کارکردگی سے انہیں واقف کروایا. ساتھ ہی ریاست کے اربن فارسٹ پاس کی نکاسی کی درخواست بھی پیش کی, جو کہ حالیہ وبائی مرض کی وجہ سے بند کر دیے گئے تھے. سائبر آباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنر نے آج ایک پر اثر تقریب میں پولیس محکمے کے بہت سارے اعلیٰ عہدیداروں میں پریزیڈنٹ پولیس میڈل اور انڈین پولیس میڈلز تقسیم کیے. انہیں حاصل کرنے والوں میں شامل تھے اے سی پی سائبر کرائمز سائبر آباد سی یادگری سنیواس اور کے پی ایچ بی کے ایس آئی ٹی سبرامنیم, جنہیں دونوں ایوارڈ سے نوازا گیا. اس موقع پر موجود پولیس کے کئی اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں پولیس کمشنر نے سبھی کو مشورہ دیا کہ سارے ہی عہدیدار بہترین کام کرتے ہوئے عوام کا دل جیتیں اور محکمے کا نام روشن کریں. شہر حیدرآباد میں حالیہ موسلا دھار بارش کی وجہ سے تاحال جی ایچ ایم سی کو قریب 290 شکایتیں موصول ہونے کے سلسلے میں خبر دی گئی ہے. بتلایا گیا ہے کہ ان شکایات میں جگہ جگہ کھلے مین ہولز, جھاڑوں کا گرنا اور گڑھوں دار سڑکیں شامل تھیں, جن میں پانی جمع ہو کر عوام کی آمد و رفت کے لیے اڑچنیں پیدا کر رہا تھا. جی ایچ ایم سی کمشنر نے فوری اپنے ماتحتین کو اس سلسلے میں خبردار کیا اور بتلایا کہ ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے آگے جی ایچ ایم سی کی جانب سے ڈی آر ایف ٹیمز کی 16 یونٹس کو متحرک بنا دیا گیا ہے. ہمارے ملک بھارت میں حالیہ دنوں میں انجام پائے آئی ایس آفیسرز کے مسابقتی دوڑ میں شامل ایک کشمیری لڑکی 23 سالہ نادیہ بیگ نے مقابلے میں 350واں رینک حاصل کرتے ہوئے سب سے نوجوان آئی ایس آفیسرز کے زمرے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں. بتلایا گیا ہے کہ اس آئی ایس کامیاب لڑکی کے والدین گورنمنٹ ٹیچرز ہیں, جس کی ابتدائی تعلیم ضلع کپواڑہ کے گورنمنٹ اسکول میں انجام پائی اور ماں بعد اس نے گریجویشن نیو دلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے مکمل کی, جہاں حالیہ دنوں میں حکومت کی پولیس کے عہدیداروں نے اپنے ڈریسز میں دن دھاڑے اندر گھس کر ہزاروں طالب علموں کو ایسے زودوں کو کیا تھا کہ جنگل کا قانون نظروں میں گھوم گیا اور ان واقعات کے کئی وائرل ویڈیوز سوشل میڈیا میں گشت کرتے ہوئے اس کی اطلاعات عوام تک پہنچائے. ایوری ون, میرا نام نادیہ بیگ ہے. میں نے یو پی ایس سی سی ایس سی 2019 میں آل انڈیا رینک 350 حاصل کیا ہے اور یہ جرنی جو رہی ہے بہت ہی ایک ڈانٹنگ جرنی رہی ہے. یہ میرا دوسرا اٹیمپٹ تھا. 2018 میں پریلمز پاس نہیں کر پائی, 2019 میں مجھے یہ رینک ملا ہے. بہت ساری سیکریفائسز, بہت زیادہ ہارڈ ورک کے بعد, بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہ سکسیس مجھے ملا ہے. اس کے لیے میں سب کو تھینک یو بولنا چاہوں گی اور مجھے امید ہے کہ میری سکسیس سے بہت سارے لوگ انسپائر ہو جائیں گے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہوتا. اگر آپ کسی گول پہ فوکس کرتے ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں اس چیز کے لیے تو آپ کو وہ چیز مل ہی جاتی ہے. یو پی ایس سی کے لیے جانا یہ میرا آئی تھنک بہت پہلے کا سپنا تھا. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر ماہ محرم کی قربت میں دارالسلام کی ایک تقریب میں شہر کے بہت سارے عاشور خانوں کے ذمہ داروں کو بلا کر آج ان میں سینیٹائزرز اور دیگر حفاظتی لوازمات تقسیم کیے گئے. اس تقریب میں صدارت مجلس اتحاد المسلمین کے متمد اعلیٰ سید احمد پاشا قادری کی تھی اور نگرانی پارٹی کے ایم ایل سی مرزا ریاض الحسن آفندی نے کی. شہر حیدرآباد کی کمشنریٹ ٹاسک فورس ویسٹ زون ٹیم کے لوگوں نے آج ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے تالا گاڈا بس اسٹاپ کی ناکہ بندی کی اور گانجے کی اسمگلنگ کرنے والے 5 افراد پر ہاتھ ڈال کر ان کے پاس سے 100 کلو گرام گانجے کا ذخیرہ, ایک 4 ویلر اور 7 ان کے سیل فون ضبط کر لیے. گرفتار شدگان کے نام یہ بتلائے گئے ایچ آشیش سنگھ, سمیت مکاڈیا, رماوت موتی لال, رماوت وجے اور راج کمار سنگھ. اس کیس میں ڈی سی پی ٹاسک فورس پی رادھا کرشن راؤ کی سرکردگی میں
टास्क फोर्स की टीम ने धावा मुकम्मल किया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 57,982 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 26,97,664 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 941 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 50,000 के निशाने को छू गई है। मरकजी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने बताया कि अब तक इस मर्ज से शफायाब होने वालों की तादाद 19,19,843 है। महाराष्ट्र मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहाँ 1,56,719 अफराद हनूज ज़ेर इलाज है। इस रियासत में 19,749 अफराद फौत हुए हैं। तमिलनाडु में 5,641 अमवात हुई हैं। हुकूमत ने मज़ीद बताया कि पूरे मुल्क में अब तक 3 करोड़ अफराद के कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। दुनिया भर में जारी कोविड-19 के खैर के दौरान इस वबा से मुतासर होने वालों की तादाद 2,05,98,893 हो गई है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस मर्ज ने अब तक 7,74,000 अफराद को लुक़्मे अजल बना लिया है। अमरीका में यह वबा थमने का नाम नहीं ले रही है। 54,03,213 अफराद जहां इस मर्ज से मुतासिर हैं, वहीं 1,70,000 अफराद फौत हो गए हैं। ब्राज़ील मुतासरीन और अमवात हर दो एतबार से दूसरे नंबर पर आता है। 33,60,153 अफराद जहां इस मर्ज से मुतासिर हैं, वहीं 1,07,852 अफराद फौत हो गए हैं। हिंदुस्तान मुतासरीन के एतबार से तीसरे नंबर पर आता है, जहां 25,89,000 अफराद इस मर्ज से मुतासिर पाए गए। शहर हैदराबाद में जहां कोविड-19 वायरस का मुतासरा माहौल ज़बरदस्त रंग दिखाता हुआ रवां दवा है, वहीं मुख्तलिफ जोन्स में बहुत सारी गैर कानूनी हरकतें भी बामे उरूज पर नजर आ रही हैं। ऐसे ही एक वाक़ये में एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम के अहदेदारों ने आसिफ नगर पुलिस हदूद में चलाए जाने वाले एक बूम स्नूकर जोन बिलियर्ड्स पार्लर पर धावा किया और इसके 4 जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया और सभी को मुतालिका आसिफ नगर पीएस के एसएचओ को मजीद कार्रवाई के लिए हवाले कर दिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।